بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم بات کریں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ امیر المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں اندر ہوں، میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے، تم کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ امیر المومنین نے انہیں روکا، لیکن وہ پھرتیلے تھے، ہاتھ چھڑا کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز بلند رونے کی آواز آئی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکی، بھاگ کر اندر گئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو زور سے سینے سے لگایا ہوا ہے اور رو رہے ہیں۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیر تو ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو فرشتہ آیا تھا مجھے ابھی بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، تو اگر آپ دعا کر دیتے تو یہ کام رک سکتا تھا، لیکن کھیتی مالک ہی کھیتی کو پانی نہ دے تو کھیتی آباد کیسے ہو؟ ہاں، یہ ایک کربلا نہیں، آج تک ہزاروں ہو چکی، یہ پانی نہ ملتا تو کب کا مٹ چکا ہوتا۔ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، برداشت کیا ہے، منظور ہے، اور جس وقت نیزوں کا شکار ہو رہا ہے، سر کٹ رہا ہے، یہ وہ سینہ ہے جو گھنٹوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ اس وقت جب سر کٹ رہا ہے، اس سے افضل کائنات میں کوئی نہیں۔ جس سر پر تلواریں برس رہی ہیں، اس سر کو گھنٹوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوم رہے ہوتے تھے۔ اور ابن زیاد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر چھری ماری، کاش یہ دنیا دار لا امتحان کے بجائے دار الجزا ہوتی تو معاملہ الٹ ہوتا، لیکن یہ امتحان گاہ ہے۔ چھری مارتے دیکھ کر مالک بن سناں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر اٹھے اور کہا، ظالم، یہ چھری ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پر ہزاروں دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتا دیکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے کمر تک اپنے نانا کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک اپنے والد کے مشابہ تھے، اور یہ جو وجود ہے جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، اور کبھی سجدے کی حالت میں نیچے گھستے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بازو مبارک کھول دیتے ہیں کہ کھیلتا رہے اور دائیں بائیں سے نکلتا رہے۔ دیکھو، آج وہی وجود پارا پارا ہو گیا، دین پر قربان ہو گیا، ایک قبر نصیب نہیں ہوئی، سر کہیں دفن ہے، دھڑ کہیں دفن ہے۔ محبت کے دعوے ان سے، طریقے غیروں کے، یہ ظلم نہیں، یادیں ان کی، طریقے ان کے دشمنوں کے، عقیدت ان سے، اطاعت غیر کی، لڑو نہیں، نفرتیں نہ کرو، لوگ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو۔ اگر پوچھ لیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا صلہ دیا تم نے میرے دین کا، تو کیا جواب دو گے؟ ہم دو باتیں کر رہے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت میں آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے گھر چھوڑ دو۔ ایسا ماحول ہو کہ اذان پر بازار خالی ہو، کوئی ترازو غلط نہ تولے، یہ مطالبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دین کا تقاضا ہے، اللہ نے رزق دیا ہے تو جھک کے چلو، اللہ نے فقر دیا ہے تو فقر کو چھپا کے چلو۔ سامعین، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔